السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، مفتی عالمگیر دانش چینل پر آپ سبھی دوستوں کا تہ دل سے استقبال اور خیر مقدم ہے۔ آج ایک اہم اور خاص مسئلہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مسئلہ کا عنوان ہے، کیا راشن کارڈ بنوانا اور سرکاری اسکیم کے تحت راشن حاصل کرنا جائز ہے؟ دراصل راشن کارڈ کے متعلق کئی جزوی سوال ہیں۔ ایک تو یہ ہے، کیا راشن کارڈ بنوانا جائز ہے؟ دوسرا ہے، راشن کارڈ پر سرکاری اسکیم کے تحت راشن، گیہوں، چاول، تیل، شکر اور دیگر چیزیں حاصل کرنا کس کے لیے جائز ہے اور کس کے لیے جائز نہیں ہے؟ تیسری چیز ہے، کیا غریب آدمی کا راشن لینے کے بعد اب وہ راشن دوسروں کے ہاتھ وہ بیچنا چاہے تو اس کا بیچنا درست ہے یا نہیں؟ ان تمام پہلوؤں اور گوشوں پر ترتیب وار جواب غور سے سنیے اور دوسروں کو بھی شیئر کیجیے۔ سامعین و ناظرین، راشن کارڈ کی مختلف صورتیں ہیں۔ ایک وہ کارڈ ہے جو صرف پتہ اور تعارف کے لیے ہوتا ہے، جس پر پنچایت سے سرکاری اسکیم کے تحت کچھ بھی نہیں ملتا، صرف دیگر کاغذات بنوانے اور وطنیت و شہریت کے لیے ہوتا ہے، جس پر وہ کارڈ کو ہر شخص کے لیے بنوانا جائز ہے۔ اس قسم کا جو کارڈ ہے، یہ کارڈ ہر آدمی کے لیے بنوانا جائز ہے، چونکہ وطنیت و شہریت کا ایک طرح سے یہ ثبوت اور پرمان پتر ہوتا ہے۔ البتہ وہ راشن کارڈ جو سرکاری اسکیم کے تحت گورنمنٹ کی طرف سے غریب طبقہ اور محتاج و پریشان لوگوں کی راحت رسانی کے لیے جاری کیا جاتا ہے، تاکہ سستا سامان حکومت کی طرف سے حاصل ہو، غریبوں کی غریبی دور کی جائے، ان کی مدد کی جائے اور ان کی غربت کا ازالہ کیا جائے۔ اس غرض سے یہ کارڈ تیار ہوتا ہے اور اس پر راشن، گیہوں، تیل، نمک، شکر وغیرہ وغیرہ سرکاری فنڈ سے بطور امداد غریب و نادار اور ایک خاص سطح پر زندگی گزارنے والوں کو چیزیں دی جاتی ہیں۔ اس کارڈ پر صرف غریبوں کے لیے راشن حاصل کرنا جائز ہے، اور جو لوگ اس معیار پر نہیں ہیں، مثلا مالدار ہیں، بزنس مین ہیں، خوشحال ہیں اور کھاتے پیتے خاندان کے لوگ ہیں، ان کے لیے اس کارڈ پر راشن حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی مالدار غریبی راشن کارڈ بنوا کر اس سے راشن حاصل کرتا ہے تو یاد رکھیے وہ بر وقت دو گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے۔ اول تو وہ جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ گناہ کبیرہ ہے، اسی طرح وہ دھوکہ دیتا ہے، فریب کرتا ہے، خیانت کرتا ہے، اور دھوکہ دینے والے کے بارے میں ہمارے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من غش فلیس منا، جو کسی کو دھوکہ دے وہ ہماری جماعت میں سے نہیں ہے۔ لہذا غیر مستحق لوگوں کے لیے غریبی راشن کارڈ بنوا کر راشن حاصل کرنا جائز نہیں ہو سکتا۔ رہا یہ مسئلہ کہ غریب آدمی کا راشن حاصل کرنے کے بعد کسی دوسرے کے ہاتھ زیادہ رقم میں بیچنا کیسا ہے، تو یہ بات اچھی طرح یاد رکھیے کہ غریب آدمی یا مستحق کو راشن کارڈ سے سرکاری اسکیم کے تحت جو گیہوں، چاول اور گھاسلیٹ اور شکر وغیرہ جو ملتے ہیں، اس کو حاصل کرنے کے بعد جس طرح چاہے وہ تصرف کر سکتا ہے۔ اگر فروخت کر کے قیمت سے فائدہ اٹھانا چاہے تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ اب اس راشن کا مالک بن چکا ہے۔ بہرکیف سرکاری اسکیم کے تحت راشن کارڈ سے صرف غریب، نادار اور محتاج اور سرکار کے بیان کردہ شرائط کے جو لوگ موافق ہیں، انہی کے لیے راشن لینا اور اس کارڈ سے ملنے والی دیگر اسکیم سے فائدہ اٹھانا جائز ہوگا۔ مالدار، خوشحال، بزنس مین، کاروباری لوگ اور غیر مستحق لوگوں کے لیے جو سرکار کے بیان کردہ شرائط کے خارج ہے، شرائط کے موافق نہیں، شرائط سے خارج ہے، ان کا اس اسکیم سے فائدہ اٹھانا قطعاً جائز نہیں۔
अगर कोई धोखा देकर अपना नाम इंदराज कराकर राशन हासिल करता है तो वो उसका ये अमल दुरुस्त नहीं होगा। उम्मीद करता हूं कि मसला अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा। अब अगली वीडियो का उन्वान है राशन डीलर का। याद रखिए, राशन डीलर का ब्लैक करना, राशन ब्लैक करना कैसा है, राशन का काम करना कैसा है, सरकारी दुकानों और राशन डीलर से ब्लैक में राशन खरीदना जायज है या नहीं, इंशाअल्लाह तफसीली वीडियो अब अगले मरहले में पेश करूंगा। आप वीडियो देखना ना भूलिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।